رات کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ بغداد کی گلیاں سنسان تھیں۔ صرف ایک شخص لرزتے ہاتھوں میں ایک پرانا خط لیے بادشاہ کے دربار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اگر یہ خط کھل گیا تو سلطنت گر سکتی تھی، مگر سوال یہ تھا، کیا وہ زندہ پہنچے گا؟ یہ اس زمانے کی بات ہے جب بغداد علم، فن اور سلطنت کا گہوارہ تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید کا دور تھا اور ہر گلی کوچے میں علم کے چرچے تھے۔ لیکن ایک رات علم سے زیادہ راز اہم ہو گیا۔ ایک نوجوان احمد جو کتب خانہ میں کام کرتا تھا، ایک پرانی کتاب کی جلد کے پیچھے چھپا ہوا ایک خط تلاش کرتا ہے۔ خط پر لکھا تھا، اگر یہ پیغام خلیفہ تک نہ پہنچا تو بغداد بچ نہ سکے گا۔ جیسے ہی احمد کتاب بند کرتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ ایک لمبا آدمی کالی پگڑی میں گلی کے کونے پر کھڑا اسے گھور رہا ہوتا ہے۔ احمد گھبرا کر، یہ خط آخر کس نے چھپایا اور کیوں؟ اگلی رات احمد پر حملہ ہوتا ہے۔ 3 نقاب پوش افراد اس کے کمرے میں گھس آتے ہیں۔ وہ خط تلاش کرتے ہیں، لیکن احمد اسے پہلے ہی چھپا چکا ہوتا ہے۔ نقاب پوش غصے سے، خط ہمیں دو ورنہ تم بھی کتابوں کی راکھ بن جاؤ گے۔ احمد زخمی مگر ہوشیار راتوں رات بغداد چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے یہ صرف ایک خط نہیں، پورے بغداد کی تقدیر ہے۔ وہ قافلے کے ذریعے دربار تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہر جگہ پہرا، ہر چہرہ مشکوک، حتیٰ کہ قافلے میں بھی کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ راستے میں اسے ایک اندھا بزرگ ملتا ہے جو کہتا ہے، بزرگ، سچ خلیفہ تک تب پہنچتا ہے جب نیت خالص ہو۔ اگر تم نے خود کو بچایا، بغداد مر جائے گا، لیکن اگر تم مر گئے، شاید بغداد بچ جائے۔ احمد ایک مدرسے میں چھپ کر خط پڑھتا ہے۔ یہ خط ایک عالم دین کا تھا جو خلیفہ کے وزیر اعظم کی سازش کو بے نقاب کرتا تھا۔ خط میں لکھا تھا، وزیر سلطنت کے خزانے کو ذاتی فوج بنانے میں لگا رہا ہے، وہ خلیفہ کو ہٹانے کی تیاری کر رہا ہے۔ احمد اپنی بچپن کی دوست فاطمہ کے گھر چھپتا ہے۔ فاطمہ، ایک جری لڑکی، اسے خلیفہ تک پہنچنے میں مدد کا وعدہ کرتی ہے، لیکن اگلی صبح فاطمہ گرفتار ہو جاتی ہے۔ سپاہی، اگر احمد نہ آیا تو فاطمہ کو زندہ نہ چھوڑیں گے۔ احمد خود کو خلیفہ کے دربار میں پیش کرتا ہے۔ خلیفہ سخت لہجے میں، کیا تم فاطمہ کو بچانے آئے ہو یا اپنی جان بچانے؟ احمد آنسوں کے ساتھ، میں بغداد کو بچانے آیا ہوں، میری جان اور فاطمہ کی جان ایک برابر ہے، لیکن سچ وہ سب سے بڑا ہے۔ خلیفہ خط پڑھتا ہے اور اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ خلیفہ فوراً وزیر اعظم کو گرفتار کروا دیتا ہے۔ فاطمہ کو رہا کر دیا جاتا ہے۔ احمد کو دربار کا خادم علم مقرر کر دیا جاتا ہے۔ جب سچائی کا وزن جان سے بڑھ جائے تب تاریخ بنتی ہے، اور جب ایک عام انسان، ایک خط اور ایک نیت مل جائے تو پوری سلطنت بچ سکتی ہے۔